بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ، قرآن کریم کی دوسری سورت، اور اس کے دوسرے رکوع سے آج آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے پہلا رکوع پڑھا تھا تو اس میں جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کون لوگ ہیں، یہ ہدایت ہے ان کے لیے، متقین کے لیے، لبریٹرز آف مین کائنڈ کے لیے، وہ لوگ جن کے لیے لبرٹی، آزادی سب سے بڑی پرسنل ویلیو ہے، وہ لوگ جو اللہ کے قانون کو قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا نظام جس میں رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ قومیں جو اس قسم کا رول آف لا قائم کرتی ہیں وہ قومیں فلاح پاتی ہیں۔ ان قوموں کو قرآن نے مفلحون کہا ہے۔ یہ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ باقی دنیا کی اقوام جو خوشحالی کی زندگی گزار رہی ہیں، اپنی لائفز کو انجوائے کر رہی ہیں، یورپ اور امریکہ کی اقوام، تو ہمارے لیے قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ہم جکڑے ہوئے ہیں ایک ایسے مذہب کے چنگل میں جس کا قرآن سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور اس مذہب کو ہم پر مسلط کر دیا گیا اسلام کا نام دے کر۔ جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہم نہیں جان پائیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا، ایک ایسی ریولوشن لائے دنیا میں، انسانیت کو سائنسز میں ایسی کوانٹم لیپس دیں کہ انسانیت یوں ترقی کر گئی۔ الجبرا، میڈیسن، ایسٹرانومی، ان فیلڈز میں جس قوم نے ترقی کی، وہ قوم، اس کی آئیڈیالوجی کیا تھی؟ وہ کون لوگ تھے؟ الجبرا کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ علم الجبرا کے موجد تھے یہ لوگ۔ لیکن یہ بات آپ میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ آج تک جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں میڈیسن، یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ 400 سال تک یورپ میں جب بھی علم طب کا نام لیا جاتا تو اسے وہ ابن سینا کے نام سے یاد کرتے۔ میڈیسینا یہ ایک انسٹیٹیوشن تھا، اور آج بھی تمام ڈاکٹر اپنے نام کے ساتھ جب ڈاکٹر آف میڈیسن لکھتے ہیں تو یہ خراج تحسین ہے ابن سینا کے نام کو۔ لیکن ہم تو وہ بد نصیب قوم ہے جو یہ بھی نہیں جانتے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم، ہمیں جو مذہب اسلامیات کے نام پر پڑھایا گیا
ہم نے اسی کو اسلام سمجھ لیا. وہ لوگ جو کوشچن کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ تعلیمات کیا تھیں اصل میں قرآن کی، یہ لیکچرز جو میں دے رہا ہوں یہ صرف اس غرض سے ہیں کہ اگر آپ قرآن کریم کو سنو گے تو آپ جان پاؤ گے کہ قرآن کس قسم کا انقلاب لایا تھا. ایجوکیشن میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو حائل ہوتا ہے خاص طور پر قرآن کریم کی تعلیمات کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی اچھا شعر سنایا جاتا ہے تو آپ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ شعر سنانے والا ہندو ہے یا مسلمان، شیعہ ہے یا سنی، آپ اس شعر کی داد دیتے ہو اس شعر کی انٹرنسک ویلیو کی وجہ سے. لیکن جو ہی کوئی شخص آپ کو قرآن سنانے لگتا ہے تو ہم بہت گارڈڈ ہو جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ پروٹیکٹیو موڈ میں چلے جاتے ہیں، چوکنے ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مذہب کا تعلق ہمارے پری فارمڈ آئیڈیاز کے ساتھ ہوتا ہے. ہم سب نے اپنی شخصیت کے لیے ایک بڑا کمفرٹیبل قسم کا ماڈل اسلام، قرآن، خدا، اس کا ایک گھڑ رکھا ہے، اور ہم بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ تصوراتی محل جو ہے مسمار ہو جائے. چنانچہ قرآن کریم کو سنتے وقت لوگ نہ صرف یہ کہ بے حد پروٹیکٹیو قسم کے موڈ میں چلے جاتے ہیں بلکہ بڑی شدت کے ساتھ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے ان پری فارمڈ آئیڈیاز کو جو ان کے پاس ہیں اس کتاب کے بارے میں. یہاں تک ایک صاحب نے مجھے لکھا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو مسکرا کے قرآن سناتے نہیں سنا. یہ بھی ان کے لیے ایک تعجب کی بات ہے، اور اسی چیز پہ وہ حیران بھی ہوتے ہیں جب میں انہیں قرآن سناتا ہوں کہ آپ قرآن سناتے وقت اپنے چہرے پہ وہ کیفیت طاری نہیں کرتے جو ایک ٹپیکل وہ دیکھتے چلے آئے ہیں. یہ کتاب روشنی ہے، روشنی کو دیکھ کے انسان خوشی سے مسکراتا ہے. یہ کتاب ایک ایسی روشنی ہے، میں آپ کے ساتھ صرف اس لیے یہ شیئر کرتا ہوں کہ آپ وہ نوجوان، آپ ہماری وہ نسل مبارک ہو کہ آپ سوچتے ہو، جاننا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو. یہ ایک ایسا کرٹیکل پیریڈ ہے ہماری زندگیوں میں کہ نوجوان مسلمان جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، اور یہ بہت عام ہے کہ آپ قرآن کریم کو اس انداز سے سمجھو. مفلحون، پراسپیرٹی والے مسلمان کون تھے؟ وہ جو لائفز کو انجوائے کرتے تھے، وہ جن کے پاس زندگی کے لیے صحیح ریئل جوائز، ریئل ہیپینس کے تصورات تھے، وہ جو پائنیئرز تھے سائنسز کے. جس قوم کے لوگوں نے قرآن کو ہمیشہ کسی موت کے موقع پہ ہی پڑھا ہو، اور جن کی ایسوسیشن قرآن کے ساتھ کسی کا 40واں یا کل ہے، وہ اگر ڈاکٹر رسول اسلام کو مسکراتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کے حیرت کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہماری قوم اس اعتبار سے بے حد بد نصیب ہے کہ اس نے روشنی کو بھی آنکھیں بند کر کے دیکھنے کی کوشش کی ہے. روشنی تو آنکھیں کھول کے دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے دیکھنے کی چیز نہیں. اور قرآن کی صداقتیں یہ ایک ایسی روشنی ہے جس کے لیے ساری دنیا بےتاب ہے. اس رکوع سے قبل جو آیات ہیں، قرآن سارا انٹر کنیکٹڈ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے قرآن اپنے اس مضمون کو بیان کرتا ہے. قرآن ہے کیا؟ قوموں کے عروج اور زوال کے ریزنز کی داستان، قوموں کے عروج اور زوال کی داستان. یہ پچھلی جو آیت ہے
ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ لفظ ہے کفروا. یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا، نفسیات کی اصطلاحات قرآن میں اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے 100 سال پہلے شعور اور لاشعور کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن نے، عہد حاضر کی جو سائنسز ہیں، سائیکالوجی، سیکائٹری کے علوم جو ہیں، ان میں یہ اصطلاحات پڑھائی جاتی ہیں، ان کے معنی بتائے جاتے ہیں، ان کی مثالیں دے کے سمجھایا جاتا ہے. لیکن 1400 سال پہلے قرآن جب ان اصطلاحات کو استعمال کرتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ لفظ لاشعور، وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے، یہ شعور اور لاشعور کے بارے میں قرآن میں کوئی 20 22 25 دفعہ اسی لفظ کا ذکر ہے. تم شعور نہیں رکھتے، یہ شعور نہیں رکھتے. شعور جسے ہم کانشیسنیس کہتے ہیں، یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. قرآن ہمیں انسانوں کے نہ صرف یہ کہ شعور کے لیولز کے بارے میں بتاتا ہے، بلکہ ہمیں وہ اس چیز کے بارے میں بھی بتاتا ہے جسے عہد حاضر کی اصطلاحات میں ڈینائل کہتے ہیں. شعور کی وہ منازل کہ انسان انکانشیسلی کس طریقے سے اپنے آپ کو دھوکے دیتا ہے. اقبال کا ایک شعر ہے کہ عقل یار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. انسانی عقل اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے خیالات کو، اپنی ذات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مختلف بھیس بدل لیتی ہے. آپ کے لیے بے حد ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ آپ علم نفسیات کی ان اصطلاحات سے جو ہمارے ماڈرن ٹائمز کی ہیں ان سے بخوبی واقف ہوں، کیونکہ ہمارے دور میں ان اصطلاحات کو جن نے قرآن نے ایک ایک لفظ میں سمویا ہے، وہ اصطلاحات مختلف الفاظ پہ پھیلی ہوئی سائنسز کے ذریعے سے ہمارے پاس موجود ہیں. ان الذین کفروا، یہ کفر اس کے معنی ہے کسی سچائی کو ڈھانپ دینا، کسی بات کو کور کر دینا. ان الذین کفروا، وہ لوگ جو ڈینائل میں ہوتے ہیں، وہ قومیں جو ڈینائل میں ہوتی ہیں. قرآن نفسیات کی یہ اصطلاحات استعمال کرتا ہے، اور ان اصطلاحات کو قرآن متعدد بار استعمال کرتا ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ اس لفظ ڈینائل، جسے کفر کہتے ہیں، جو کور اپ کر دیتے ہیں ٹروتھ کو، یہ ڈینائل کیا چیز ہے، اس ڈینائل کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. نفسیات کی اصطلاح یعنی ہر وہ شے جس سے انسانی ایگو کو، انسانی ذات کو خطرہ پہنچتا ہے، انسانی ذات اس کو ان خطرات سے خود کو بچانے کے لیے کچھ ایسی باؤنڈری والز بنا لیتی ہے. عہد حاضر کی اصطلاحات میں ان باؤنڈری والز کو ڈیفنس میکینزمز کہتے ہیں. بہت اسٹڈی کیا گیا ہے ہمارے دور میں ان باؤنڈری والز کو جو انسان اپنے ارد گرد بنا لیتے ہیں، لیکن انکانشیسلی یہ تمام آپریشن جو انسانی ذات کا ہوتا ہے، ڈیفنسز